آج میں آپ کی خدمت میں مسواک کے فائدے پارٹ 2 لے کے حاضر ہوں، جس کے اندر آپ مسواک کے طبی فائدے سنیں گے۔ اس کے علاوہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے مسواک کرنے کا کیا حکم ہے کہ وہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید مخدوم علی شاہ۔ مسواک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، جہاں پہ آپ نے پارٹ 1 کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں مسواک کے فائدے سنے، تو آج جو مسواک کرنے کے جو طبی فائدے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ماہرین کی ایک تحقیق ہے کہ بندہ 80% امراض میں معدے اور دانتوں کی خرابی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، کہ جب وہ دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا تو دانتوں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ معدے میں جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسواک کرنے کا طبی فائدہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کے دانتوں میں خون آتا ہو وہ مسواک کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کے دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اور ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کے دانت کمزور ہوں، ہلتے ہوں، وہ بھی مسواک کیا کرے تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی اس کے دانت مضبوط ہوں گے۔ پھر ایک اور فائدہ مسواک کرنے کا ہے کہ جس شخص کا نزلہ زکام نہیں جاتا، دائمی نزلہ زکام ہے، تو وہ مسواک کا عادی بن جائے، مسواک کرنا شروع کرے، کہ جس کی وجہ سے جو بلغم دماغ میں تھا نہیں نکل رہا تھا تو وہ نکل جائے گا، دماغ ہلکا ہو جائے گا اور اس کو نزلہ زکام سے شفا مل جائے گی۔ اسی طرح جو شخص جو ہے جس کے معدے میں گرمی ہے اور منہ میں چھالے ہیں اور بہت سارے مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جا کے دوائیں لیتے ہیں، پیسہ بہاتے ہیں، تو وہ بھی مسواک کرنا شروع کریں تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو معدے کی گرمی ہے، تذابیت ہے، اور منہ میں جو چھالے نہیں جا رہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی مسواک کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ اب ہم مسواک کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو 3 بار دھو لیجئے اور دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ اب مسواک کو پکڑنا کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ پینسل ہے، میری مسواک تو ویسے روم میں پڑی ہوئی ہے، کسی کے ذہن میں نہ آئے، میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ مسواک ہے تو اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ اس کو ایسے پکڑنا، یہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ مسواک کے نیچے اور 3 اوپر کریں اور انگوٹھا سرے پر رکھ کے مسواک کرنی، اسی طرح پکڑنا ہے۔ پہلے آپ سیدھی طرف دانتوں کے اوپر والے حصے میں 3 دفعہ مسواک ماریں، پھر الٹی طرف اوپر والے حصے میں، پھر سیدھی طرف نیچے والے حصے میں، پھر الٹی طرف نیچے والے حصے میں، اس طرح آپ مسواک کرنی ہے۔ بعد جو ہمارے بھائی ہیں وہ مسواک کو ایسے پکڑتے، تو اس طرح مٹھی میں مسواک پکڑ کے کرنے سے بواسیر کا جو ہے وہ ڈر رہتا ہے۔ یہ تو مسواک کرنے کا طریقہ تھا۔ بعد ہمارے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں ہم عرصہ دراز سے مسواک کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو دانتوں کا پیلا پن نہیں جا رہا، تو اس میں مسواک کا قصور نہیں ہے، ہمیں مسواک کرنے کا جو ہے وہ طریقہ نہیں آتا، تو بعد آتے ہیں تو اسی طرح مسواک ماری دانتوں میں اور وضو کر کے چلے گئے۔ تو مسواک وضو کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ سنت قبلیہ ہے، یعنی پہلے مسواک کریں اس کے بعد پھر وضو کریں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے۔
اسی طرح خواتین کے لیے مسواک کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو مسواک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بعد کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ ہے خواتین کے لیے۔ تو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواتین کے لیے مسواک کرنا یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر وہ نہ مسواک کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو دانت اور مشوڑے ہوتے ہیں نا وہ مردوں کے بنسبت کمزور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مسواک کی بجائے دنداسا، وہ لکڑی کا دنداسا ہوتا ہے، وہ کر لیں بہتر ہے۔ اسی طرح مسواک کی قدر ان کو پتہ ہے کہ جس دور میں مسواک نہیں ملا کرتی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک بیپاری کا بیان ہے کہ ایک نو مسلم شخص تھا، تو اس کو مسواک تحفے میں دی۔ جب اس نے مسواک لی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے۔ تو اس نے پوچھا کہ آنسو کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں نیا مسلمان ہوا تو مسلمانوں نے مجھے تحفے میں ایک مسواک دی تھی، تو میں بڑے سنبھال کے اس کو استعمال کرتا رہا۔ آج وہ صرف 2 انچ کی رہ گئی۔ اس نے رومال کھولا، اس میں دکھائی، تو میں پریشان تھا کہ اب میں کہاں سے مسواک لوں؟ تو آپ نے مجھے مسواک دی اور میرا دل خوش ہو گیا۔ اس نو مسلم کا بیان ہے کہ میرے دانتوں میں درد نہیں جاتا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا لیکن فاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب سے میں نے مسواک کرنی شروع کی تو الحمدللہ میرے دانت مضبوط بھی ہوئے اور درد بھی چلا گیا۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خوش و خرم رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔